افغانستان ایک ایسا ملک جسے دا لینڈ آف میتھس اینڈ لیجنڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین کئی سلطنتوں کو کھا گئی، اسی لیے اسے دا گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین شاید چاہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر شخص اس پہ آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس کا اندازہ صرف اور صرف امریکی فوجیوں کے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز اور خوفناک واقعات سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ویلکم ٹو آفٹر آورز، لیٹ دا ٹیرر بگن۔ نائنٹیز میں قندھار کے پختون قبائل ایک ساتھ جڑے اور طالبان موومنٹ کا آغاز کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 90% افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ جب افغانستان نے 9/11 کے حادثے کے بعد امریکہ کے ساتھ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے تعاون کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا اور اپنے فوجی افغانستان میں بھیجے، اور اسی طرح افغانستان کی سرزمین پہ ایک بار پھر فورن انویژن کی شروعات ہوئی۔ وہ امریکی فوجی جو افغانستان سے واپس اپنے گھر لوٹے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف وہاں کے مجاہدین سے ہی نہیں بلکہ کسی اننون اور مسٹیریس اینٹیٹی سے بھی اپنی جان بچا کر واپس لوٹے ہیں۔ ایسی مخلوقات جو آنکھ جھپکنے میں دشمن کا خاتمہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ پہلا عجیب واقعہ 2004 میں پیش آیا، جب 3rd انفینٹری بریگیڈ جو کہ ضلع موصول میں قائم کی گئی تھی، انہیں آرڈر ریسیو ہوا کہ ڈائمنڈ بیک فارورڈ آپریشن بیس پہ حملہ ہوا ہے اور وہ فوری وہاں پہنچیں۔ جیری ایبرڈین نامی ایک فوجی ملٹری ٹرک میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سوار تھا۔ بیس پہ پہنچ کر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ بیس کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکیوں نے فوراً ہی ان پہ گولیاں چلا دیں اور اس کے نتیجے میں ایک شخص وہیں مارا گیا اور باقی وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ لاش کی جانب بڑھے تو ان میں سے ایک فوجی نے نوٹس کیا کہ اس لاش کے منہ میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید یہ کوئی بام وغیرہ ہوگا، تو وہ تھوڑے فاصلے پہ رک کر دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحوں بعد وہ کالا دھواں ایک انسانی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس دھوئیں میں لال آنکھیں اور عجیب سا شیطانی چہرہ نمودار ہو کر ان تینوں کو دیکھتے دیکھتے چند لمحوں میں ہوا میں مل گیا اور غائب ہو گیا۔ جیری ایبرڈین آج بھی اس واقعے کو ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکا کہ آخر اس دن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کیا دیکھا تھا۔ 2008 تک امریکی اپنی ساخت افغانستان میں طالبان کے خلاف کافی مضبوط کر چکے تھے۔ کئی ساری FOBs قائم کر دی گئی تھی۔ ایسا ہی ایک کیمپ حسن آباد میں بھی قائم کیا گیا تھا۔ حسن آباد میں موجود فوجیوں میں وہ کیمپ صرف ایک وجہ سے مشہور ہو گیا تھا، اور ادھر جانے سے ہر شخص انکار کر دیتا تھا۔ وہ وجہ تھی وہاں پہ پیش آنے والے پیرانارمل انکاؤنٹرز۔ ایک واقعہ وہاں پیش آیا جب کچھ فوجی وہاں پہ قریباً 20 فٹ گراؤنڈ لیول سے اونچائی پہ علاقے کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس علاقے سے قدیم ریلکس اور انسانی باقیات کے علاوہ امریکی فوجیوں نے دور جدید کے ہتھیار اور اکوپمنٹ بھی دریافت کیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ جب سوویت یونین انویژن ہوئی تھی تو یہاں پہ 20 رشین سولجرز کو
قتل کر کے دفنایا گیا تھا، اور یہ سب وہاں کے مجاہدین نے ہی کیا تھا۔ وہاں پہ چھاؤنی لگا کے کچھ دن بعد ہی امریکی فوجیوں نے وہاں پہ ہونے والے خوفناک واقعات کی رپورٹس دینا شروع کر دی تھی۔ شروعات چھوٹی موٹی چیزوں سے ہوئی، جیسے اکوپمنٹ کا اپنے آپ خراب ہو جانا اور پھر خود سے ٹھیک ہو جانا، فلی چارجڈ بیٹریز اور ٹارچ لائٹس خراب ہو جانا، اور نئے ہتھیار جیم ہو جانا یا ان میں سے مس فائر ہو جانا۔ کچھ ٹائم بعد ہی ینگ امریکی سولجرز نے وہاں پہ پوزیشن لینے سے منع کرنا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ رات کے وقت جب وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، کبھی کسی کے غرانے کی آواز آتی ہے، اور اندھیروں میں سے سرگوشی کی آواز آتی ہے، جبکہ آس پاس تو کیا دور دور تک وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک فوجی نے تو ڈیوٹی کے دوران وہاں سے وڈرا کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ کبھی اس پوسٹ پہ واپس نہیں گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ اکیلا وہاں پہ پہرا دے رہا تھا تو اس کے پیچھے آ کر کسی نے کھانسی کی اور پھر رشین میں اس کے کان میں کچھ بولا۔ سچویشن کنٹرول میں آنے کے بجائے مزید بگڑ گئی، اور پھر ایسے واقعات بھی پیش آنے لگے جس میں سولجرز نے کہا کہ ہمیں کسی ایسی مخلوق نے مارا ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وجہ سے وہاں پہ فوجیوں کی مقدار بڑھا دی گئی۔ سولجرز کے مطابق وہاں انہیں اسٹرینج لائٹس بھی نظر آتی ہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے نیلے رنگ کے ہیولے ان کے قریب آتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد سولجرز نے بتانا شروع کیا کہ ان کے قریب انسانی شیپ میں سائے گھومتے پھرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تھرمل کیمراز لگانے کے بعد بھی وہاں پہ کوئی موومنٹس ریکارڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اور فوجیوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ بضد تھے کہ وہاں ان کے علاوہ بھی کوئی اور مخلوقات موجود ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک شام کارپورل لیما علاقے کا معائنہ کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پہ ایک شیڈو سا دکھائی دے رہا ہے، جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی انسانی سلوٹ ہے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی اندھیرے آسمان کے نیچے مٹی کے ٹیلے پہ کھڑی، اور اس نے اپنی مٹھیاں بند کی ہوئی تھی جیسے وہ غصے میں کھڑا ہو۔ لیما کو بہت عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی کیونکہ وہ چیز سیدھا اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی لیما نے اپنے نائٹ ویژن گوگلز لگائے کہ اس کو صحیح سے دیکھ سکے، وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کچھ مرینز نے رپورٹ کیا کہ انہیں بھی ابھی پہاڑیوں کے بیچ ایک ڈارک شیڈوئی فگر دکھا ہے جو کہ وہاں تھوڑا فاصلے پہ کھڑا انہیں ہاتھ ہلا رہا تھا۔ انہوں نے بھی جیسے ہی نائٹ ویژن گوگل لگائے وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے گوگلز اتارے وہ شخص واپس سے نمودار ہو گیا، اور اس بار وہ ان کے تھوڑا قریب آ گیا تھا۔ کئی بار ایسا کرنے پہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ گوگل لگانے پہ غائب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی گوگل اتارے جاتے ہیں وہ واپس نظر آنے لگتا ہے، لیکن ہر بار تھوڑا اور قریب سے۔ جب وہ شخص صرف 20 فٹ دوری پہ کھڑا نظر آنے لگا تو اس فوجی نے اپنا سگنل فلیئر چلا دیا اور فائر کرنے کا سگنل دیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک سرگوشی ہوئی اور اس کی پسلیوں پہ زوردار مکہ پڑا اور وہ نیچے گر گیا، لیکن اس کو مارنے والا دکھائی نہیں دیا۔ وہ فوجی خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کر اپنی بیس پہ واپس آیا، اور اسی وقت اس نے دوسرے یونٹ میں ٹرانسفر ہونے کی درخواست دے دی۔ لیکن یہ واقعات جتنے بھی حیران کرنے والے اور خوفناک ہیں، یہ واقعات اس ایک واقعے کے آگے کچھ بھی نہیں جو کہ 8 سولجرز پہ مبنی
اسپیشل فورسز ٹیم کے ساتھ پیش آیا جب انہیں ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ کو ایکسٹریکٹ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ایک سنسان گاؤں میں جو کہ افغانستان کے پہاڑی علاقے میں موجود تھا۔ ٹاسک فورس نے ٹارگیٹ کی جگہ سے تھوڑا پیچھے آنے کا فیصلہ لیا تاکہ ہیڈ کوارٹرز سے رابطہ بنایا جا سکے، لیکن جب ٹیم نے وہاں سے پیچھے آنے کا سفر شروع کیا تو انہیں ایک وائبریشن جیسی ہلکی آواز آنا شروع ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں لگنے لگا کہ ان کے کانوں سے خون نکل آئے گا۔ جب انہیں آگے بڑھنے میں اور بات کرنے میں دشواری ہونے لگی تو وہ وہیں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں وہ آواز تھم گئی۔ اس آواز کے تھمنے کے بعد ٹاسک فورس کے ممبرز میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ دور اندھیری پہاڑیوں کے درمیان سے ایک سفید شیپ نکل کر ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جب ٹیم نے اس سفید فگر کو آبزرو کیا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے نائٹ ویژن گوگل سے انہوں نے دیکھا کہ ایک افغانی مرد جو کہ اچھی بڑی عمر کا تھا، سفید لمبا ٹریڈیشنل لباس پہنے ان کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن تھرمل امیجنگ اسکوپس میں اس شخص کا کوئی ٹریس نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں لال رنگ کی اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور وہ آنکھیں جھپکائے بغیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں اڑتا ہوا ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ وہ سولجرز خوف کے مارے اس کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس شخص کا ایک ہاتھ اس کے جسم سے نکل کر نیچے زمین پہ گر گیا اور اس شخص نے نیچے جھک کر اپنا ہاتھ واپس اٹھا کر اپنے جسم پہ لگا لیا اور وہ واپس ان سولجرز کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ ان سولجرز کی حالت یہ دیکھ کر غیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں اچانک پیچھے گاؤں کی جانب سے شور کی آواز آئی اور روشنیاں آنا شروع ہوئیں تو اس شخص نے مڑ کر گاؤں کی طرف دیکھا اور گاؤں کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ شور کی آواز طالبان کی تھی اور وہ اس عجیب سی آواز کی وجہ سے باہر نکل آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں علاقے میں کوئی گھس تو نہیں آیا ہے۔ وہ امریکی ٹاسک فورس وہاں سے بھاگ نکلا اور واپس اپنی پوسٹ پہ آ گیا۔ پوری رات اس گاؤں سے چیخوں کی اور فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں اور یہ لوگ اس بات پہ پریشان تھے کہ آخر اس گاؤں میں کیا چل رہا ہے۔ 2 دن بعد وہ ٹاسک فورس مزید ہتھیار اور سولجرز کے ساتھ واپس اس گاؤں گئے اور وہاں پہ انہیں ہائی ویلیو ٹارگیٹ جس کو انہیں ایکسٹریکٹ کرنا تھا اس کی اور اس کے ساتھیوں کی میوٹیلیٹڈ ڈیڈ باڈیز ملی۔ ان کی لاشوں کا اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹکڑوں میں وہاں بکھری پڑی تھیں اور ان کے ہتھیار ان کے ساتھ خالی پڑے تھے۔ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس سے ان کے اٹیکر کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن وہ 8 سولجرز کی اوریجنل ٹاسک فورس ٹیم کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کے مطابق انہیں پتہ تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا، اسی سفید لباس والے شخص نے۔ ایک اور عجیب واقعہ 2002 میں پیش آیا جب US انفینٹری یونٹ کندہار ڈیزرٹ سے پیٹرولنگ کے دوران غائب ہو گیا تھا۔ انہیں ڈھونڈنے کے لیے US آرمی نے اسپیشل فورس تشکیل دی تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ US انفینٹری کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے اور وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ کچھ دنوں تک کندہار ڈیزرٹ میں گھومنے کے بعد اسپیشل فورسز ٹیم ایک غار کے نزدیک پہنچے جہاں انہیں سولجرز کے ایکوپمنٹس، ہتھیار اور بیگز وغیرہ پڑے ہوئے نظر آئے۔ کچھ چیزوں پہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ اس سامان کی ٹریل کے پیچھے پیچھے جا کر انہوں نے دیکھا کہ سولجرز کے جسم کے بقیات اور یونیفارمز وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، جس سے یہ تو صاف تھا کہ US انفینٹری کو مار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اسپیشل فورسز ٹیم نے اس جگہ کا گھیراؤ کر لیا کیونکہ ان کے مطابق دشمن قریب ہی ہو سکتا تھا اور ان کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ ایک غار کے اندر سے اچانک بہت تیزی سے
ایک نیزہ اڑتا ہوا آیا اور اسپیشل فورسز کے لیڈر کے سینے میں گھس گیا۔ چند لمحوں کے لیے باقی ممبرز سکتے میں آ گئے اور اتنی ہی دیر میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور کوئی عجیب سی مخلوق ان کی طرف حملہ آور ہوئی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک 13 فٹ لمبا، بڑے بالوں اور داڑھی والا عجیب سا آدمی اپنا ہتھیار ان کے لیڈر کے سینے سے نکال کر اب ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ باقی ٹیم نے خوف کے مارے اس پہ فائرنگ شروع کر دی اور اگلے 30 سیکنڈز تک لگاتار انہوں نے اپنی پوری بندوقیں اس دیونما شخص پہ خالی کر دیں۔ اس دیونما شخص کی ڈیڈ باڈی کی انسپیکشن میں انہوں نے دیکھا کہ اس کے دانت نارمل انسان جیسے نہیں تھے بلکہ کسی جانور جیسے نوکیلے تھے، اور اس کے دونوں ہاتھوں پہ 6 ڈیجٹ کے نمبر چھپے ہوئے تھے۔ اس شخص کا لباس جانوروں کی کھال تھا۔ 500 کلو کا وہ وزنی دیو ہیلی کاپٹر میں لے کر آنا عذاب بن چکا تھا۔ اس کے جسم میں سے جو بدبو آ رہی تھی وہ اتنی بری تھی کہ سولجرز کا اس جہاز میں بیٹھنا جس میں وہ سب امریکہ واپس جا رہے تھے عذاب بن چکا تھا۔ کندہار کے اس دیو کو بائبل میں موجود ایک میتھیکل کریچر سے تشبیہ دی جاتی ہے جسے نیفلم کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق انسان اور فالن اینجلز کی اولادیں ہوا کرتی تھی۔ جیری ایبرڈین اور باقی سولجرز کو جو مخلوق نظر آئی تھی انہیں جن کہا جاتا ہے، اور یہ مخلوق مذہب اسلام میں بہت پرومیننٹ ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور یہ مخلوق انسانوں سے بھی پہلے سے اس زمین پہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ 2010 یا 2011 میں کنار افغانستان میں ایک فوجی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پہ موجود تھا اور علاقے کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایک رات وہ لوگ اپنے آؤٹ پوسٹ سے ایک قریبی سڑک جو کہ ایک چٹان کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس کا معائنہ کر رہے تھے، جب اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ 4 بکریاں لے کر سڑک پہ سے گزر رہا ہے۔ ان تینوں فوجیوں نے انہیں دیکھا۔ جب انہوں نے اپنے نائٹ ویژن گاگلز اتارے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ غائب ہو گیا ہے۔ جو بھی ان بکریوں کو چلا رہا تھا وہ صرف ان کے نائٹ ویژن گاگلز پہ نظر آ رہا تھا۔ رات اندھیری تھی لیکن پھر بھی ان بکریوں کا سلوٹ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہاں کسی بچے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کے نائٹ ویژن میں وہ بچہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی نائٹ ویژن اتارتے تھے بچہ غائب ہو جاتا تھا۔ ایک آخری واقعے پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا آپریشن کانڈور کے دوران۔ افغانستان کے ایک گوسٹ ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس آپریشن کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت خوفناک ہے۔ اس گاؤں میں کوئی انسان موجود نہیں تھا اور وہ پورا گاؤں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ جنگ سے بربادی کی وجہ سے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ ٹاسک فورس کو وہاں کیوں بھیجا گیا تھا یہ ان کے اپنے سپیریئر سے پوچھنے کے باوجود انہیں کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا تھا۔ سولجرز کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ دشمنوں کی کوئی چال ہے اور وہ اچانک حملہ آور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی علاقے میں داخل ہوتے ہی کچھ فائر کیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی یہاں تیاری سے آئے ہیں۔ ایک سنائپر کو بھی انہوں نے اوپری جگہ پہ پوزیشن کیا ہوا تھا، اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا کہ اس وقت پورے گاؤں میں کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ رات کے اس اندھیرے میں اس گاؤں کے بالکل کونے میں ایک گھر تھا، وہاں پہ ایک دم سے لائٹ آن ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک سپاہی قریب جاتا ہے اور گھر کے اندر گھس کر یہ لوگ تلاشی لیتے ہیں، فائر کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا اور یہ لوگ واپس باہر آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسنائپر پوزیشن پہ موجود سپاہی ایک بہت ہی عجیب سی بات کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس گھر کی چھت پہ کوئی شخص موجود ہے۔ وہ لوگ جب وہاں دیکھتے ہیں
तो क्लियरली उन्हें एक शख्स उस छत पे बैठा नज़र आता है। बस जो बात अजीब सी होती है वो ये थी कि वो शख्स अपने हाथों के बल खड़ा था और उसकी टांगें हवा में थीं। वो शख्स एक सिपाही की तरफ देखता है और मुस्कुराता है तो उसके दांत इतने लंबे होते हैं कि जब वो लोग अपने बाइनोक्यूलर्स और नाइट विजन गॉगल्स भी उतार देते हैं तब भी उसके दांत उन्हें नज़र आ रहे थे। और वो इतनी देर में दूसरे घर की छत पे उसी पोजीशन में नज़र आता है। देखते ही देखते वो शख्स उस पूरे गांव के हर घर की छत पे नज़र आता है। आर्मी वहाँ से खामोशी से चली जाती है और अगले दिन अपने सीनियर्स को जब इस बात का बताते हैं तो वो लोग उस बात को दबा देते हैं और कहते हैं कि अब मज़ीद हम खुद देख लेंगे। ये कहकर वो ऑपरेशन मनसूख कर दिया जाता है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस तरह के वाक़यात में बहुत मशहूर और नोटोरियस है। खुदा जाने इन वाक़यात के पीछे क्या राज छुपे हैं, लेकिन एक बात तो है, ये वाक़यात सुनने में ही दिल दहला देने वाले हैं। सोचें, जिन पे ये गुज़री है उनका क्या हाल हुआ होगा।